حضرات محترم، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رکھنا درست نہیں ہوتا۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے کہ کون سے نام ہیں جو آدمی رکھ سکتا ہے، کون سے نام ہیں جو نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو نام گنواؤں، چند ایک تمہیدی باتیں میری آپ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی نام رکھتا ہے تو پہلے علماء کرام سے اس کی معلومات لے کہ کون سا نام رکھا جائے، کون سا نہ رکھا جائے، بہتر نام رکھا جائے اور ایسا نام رکھا جائے جس کا معنی بھی درست بنتا ہو۔ اب اصول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے نام نہیں رکھ سکتے۔ حروف مقطعات کے جو حروف مقطعات قرآن کریم میں ہوتے ہیں تو ان حروف کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ مثلا یاسین، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، تو ان کو کوئی آدمی ان کا نام رکھے تو یہ درست نہیں ہے۔ یاسین نام بھی نہیں رکھ سکتے، طٰہٰ نام بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ دوسرا اصول یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نام رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی دو اقسام ہوتی ہیں کہ ذاتی، ایک ہوتا ہے صفاتی۔ ذاتی اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہے اللہ۔ اب کوئی آدمی نام رکھتا ہے تو عبداللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ عبد کا اضافہ کر کے نام رکھتا ہے تو یہ نام رکھنا جائز ہوگا، اور اگر عبد کے علاوہ رکھتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، تو اگر ان ناموں پر کوئی آدمی نام رکھتا ہے تو عبد کا اضافہ کرے گا تو تب نام رکھ سکتا ہے، ورنہ نام نہیں رکھ سکتا۔ مثلا عبد الرحمن، عبد القیوم، عبد القادر، یعنی کوئی آدمی نام رکھتا ہے قیوم تو قیوم نام رکھنا جائز نہیں ہوگا، ہاں عبد القیوم۔ اسی طرح رحمان نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، یعنی عبد کا اضافہ کریں تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک نام گنواتا ہوں کہ یعنی جو نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، تو اگر کوئی آدمی ان ناموں پر نام رکھتا ہے تو عبد کا اضافہ کرے گا تو رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ نام کون کون سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا رحمان، قدوس، الجبار، متکبر، ہادی، المصور، رزاق، الغفار، القہار، التواب، الوہاب، الخلاق، الفتاح، القیوم، الرب، المحیط، الغفور، الاحد، الصمد، الحق، القادر، المحیی۔ یعنی ایسے نام ہیں کہ آپ اگر عبد کا اضافہ نہیں کرتے تو نہیں رکھ سکتے، ہاں اگر عبد کا اضافہ کرتے ہیں عبد القیوم، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد المتکبر، یعنی عبد کا اضافہ کرتے ہیں تو نام رکھا جا سکتا ہے، ورنہ نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اور جو آدمی اس طرح کے نام رکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ پکارنے میں بھی عبد کے ساتھ ہی پکاریں، عبد کے علاوہ نہ پکاریں۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نام ہے صفاتی نام ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو وہ عبد کی اضافت کے بغیر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک چند ایک باتیں ابتدائی تھیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک نام گنوانا چاہتا ہوں کہ جو نام رکھے جا سکتے ہیں اور جو نام نہیں رکھے جا سکتے، یعنی جو نام نہیں رکھے جا سکتے میں وہ آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ محمد نبی یہ نام نہیں رکھ سکتے، احمد نبی نام نہیں رکھ سکتے، نبی احمد نام نہیں رکھ سکتے، غفور الدین نام نہیں رکھ سکتے، نبی اللہ نام نہیں رکھ سکتے، نبی جان نام نہیں رکھ سکتے، یاسین، طٰہٰ یہ نام نہیں رکھ سکتے، محمد رسول اللہ نام نہیں رکھ سکتے، اور رسول اللہ نام نہیں رکھ سکتے، نظام الدین، یعنی ایسے نام کہ جس سے جو ہے آدمی کی کیا واضح ہوتی ہو، یعنی یہ ضابطہ ہے کہ ایسا نام رکھنا کہ جس کی وجہ سے جس کے معنی میں خوبی اور عمدگی ظاہر ہوتی ہو، فوری اس کے معنی میں بھی، تو ایسے نام بھی نہیں رکھے جا سکتے، نہیں رکھنے چاہیے۔ نظام الدین، محی الدین، تاج الدین یہ نام نہیں رکھ سکتے، اور نہیں، یعنی ان نام رکھنے سے بچنا چاہیے۔ نظام الدین نام نہ رکھا جائے، محی الدین بھی نام نہ رکھا جائے، تاج الدین نام نہ رکھا جائے، شمس الدین نام نہ رکھا جائے،
اور اس کے علاوہ نور الدین نام نہ رکھا جائے، فخر الدین نام نہ رکھا جائے، شمس الاسلام نام نہ رکھا جائے، محی الاسلام نہ رکھا جائے، بدر الاسلام بھی نام نہ رکھا جائے۔ اور اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی بہت سارے تو وکابر ہیں، ان کو اس طرح کے بولا جاتا ہے، ان کو بھائی وہ لقب کے طور پر بولا جاتا ہے، وہ ان کے القاب ہیں، وہ نام نہیں ہیں، وہ القاب ہیں، القاب کے طور پر بولے جا سکتے ہیں، یہ نام نہ رکھا جائے۔ یہ جو میں نے مسئلہ پیش کیا ہے یہ احکام شریعت صفحہ نمبر 87 ہے اور 90 ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح نبی اور نبیہ یہ بھی نام نہیں رکھے جا سکتے، محمد، رسالت، حسین یہ نام نہیں رکھا جا سکتا، اور ملک الاملاک نام نہیں رکھا جا سکتا، افلح نام نہیں رکھ سکتے، یعلا نام نہیں رکھ سکتے، اور نافع ایسے نام رکھنے سے بچا جائے، نجیح نام رکھنے سے بچا جائے، برکت نام رکھنے سے بچا جائے، اسلام نام رکھنے سے بچا جائے، پرویز نام رکھنے سے بچا جائے۔ یہ تفہیم المسائل ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 350 ہے۔ اب یہ سمجھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام رکھا جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ نام رکھتا ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں لکھا جا سکتا، یہ درست نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ نام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہاں جو صفاتی نام ہیں نام رکھتے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ نام بگاڑتے ہیں، یہ بگاڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اہانت کے طور پر بگاڑے گا تو یہ کفر بھی لازم آئے گا، اس لیے ایسا کوئی نام رکھتا ہے تو یہ نام پورا جو نام ہے وہ پکارا جائے اور نام کو بگاڑا نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح عبد الرحمن، عبد القیوم، عبد الرزاق نام رکھتے ہیں لوگ، تو اب اس میں کوئی لوگ رحمان، رزاق اس طرح نہیں بول سکتا، بلکہ عبد الرحمن جو نام ہے اس کا تو عبد الرحمن ہی پکارا جائے گا، عبد القیوم نام ہے تو عبد القیوم ہی پکارا جائے گا، قیوم کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ محمد حتیم نام رکھنے سے بھی بچا جائے، شہنشاہ نام رکھنا اس سے بھی بچا جائے، بادشاہ نام رکھنے سے بھی بچا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ نام رکھتے ہیں محمد آذان، اس سے بچنا چاہیے، محمد سبحان اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں، عبد السبحان جو ہے وہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ نام رکھتے ہیں محمد صبر، محمد صبر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ محمد صابر رکھنا چاہیے۔ جان عالم نام نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اب عبد القیوم کے بارے میں نے آپ کو بات کی ہے، بہت سارے لوگ قیوم نام رکھتے ہیں، قیوم نہیں رکھا جا سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، عبد القیوم رکھا جا سکتا ہے اور پکارا بھی عبد القیوم ہی جائے گا۔ اور اسی طرح عبد القادر ہے، عبد القدیر ہے، اس میں بھی جو نام ہے وہ مکمل ہی پکارا جائے گا۔ اب آخر میں آپ کے سامنے چند ایک اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے اس کا بھی نام رکھا جاتا ہے، یہ نہیں بھائی اس کا نام نہیں رکھتے، اس کا بھی نام رکھا جائے۔ اسی طرح اگرچہ کچا بچہ بھی ہو، کوئی ہو ضائع ہو جاتا ہے، اس کا بھی نام رکھا جائے۔ اور اگر کوئی ملعون ہے، اسے کہ یہ بچہ ہے بچی ہے تو نام کیسے رکھا جائے؟ ایسا نام رکھا جائے کہ جو دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں تو وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے بدشگونی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی، وہ کوئی آدمی کہتا ہے بھائی اس سے یہ نام کا اثر پڑ رہا ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، نام اچھا ہونا چاہیے، اگر نام اچھا نہیں ہے تو نام تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اگر مانا اس کا درست نہ ہو یا اس کا نام رکھنا جائز نہ ہو تو وہ نام تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ بھئی یہ نام کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ برا شگون لینا ناموں سے یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔